أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. سابقہ آیت میں جو اس آیت سے پہلے گزری ہے، جس کے اندر توحید کی باتیں بتا دیے جانے کے بعد، دلائل کو ثابت کر دینے کے بعد، سابقہ زمانے میں گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور طریق تعلیم ہدایت جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جاری رکھا تھا، سارے اصول قاعدے بتانے کے بعد پھر بھی اس اللہ کے کلام اور اس کی باتوں کا انکار اور اپنی منمانی حقیقی نہیں، ذہنی اعتبار سے دلائل قائم کرتے ہوئے غیر اللہ کی پرستش، دنیا میں منمانی، دنیا میں نفس پرستی اور اس کلام پاک کا احترام کرنے والوں کے خلاف میں، عمل کرنے والوں کے خلاف میں، اس سے بتائے ہوئے طریقوں پر مبنی دین اسلام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں. ان سارے کے سارے وہ جو کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. انسان کو سنبھلنے کے لیے جتنے چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما چکے، نہ صرف انکار کرتے ہیں. دیکھو، نہ ماننے پر، قبول نہ کرنے پر دنیا تو خراب ہوگی. دنیا میں بھی کوئی وقت آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس وقت ذلیل و خوار کرے گا. لیکن آخرت میں، قیامت کے بعد یہ سب کچھ جب ختم ہو جائے گا تو ہر چیز کا، تمہارے برے اعمال کا برا بدلہ مل کر رہے گا. تو حجت کرتے تھے. یہاں دو باتیں، ایک تو عملی طور پر انکار کرنا، دوسرے وہ لوگ بھی زبان سے تو کہتے ہیں قیامت آئے گی، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب دینا ہے. جب اتنا کہتا ہے زبان سے حلق کے نیچے اتر کر دل کی طرف جاتے کیوں نہیں؟ عملی زندگی میں منمانی خرابیاں، جھوٹ بھی کہو گے، خیانت بھی کرو گے، بے وفائی بھی کرو گے، جھوٹی گواہی بھی دو گے، کسی کا دل بھی توڑو گے، کسی کا حق مار کر کھاؤ گے، کسی کی ظلم و زیادتی کرو گے، تجارتوں میں آگے پیچھے کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا مال کھینچو گے، ان کو تکلیف میں ڈالو گے، منمانی کرتے چلے جاؤ گے. پھر کہتے ہو کہ آخرت کا، قیامت کا، حساب و کتاب کا یقین ہے. تو گویا یہ کہہ رہے ہو اجی آتی کب، دیکھ لیں گے. پیغمبروں سے بھی حجت ہوئی، بتاؤ تو صحیح قیامت کب آئے گی. بار بار ڈراتے ہو دوزخ کے احوال سے، قبر کے عذاب سے، فلاں فلاں فلاں. تو اس کے متعلق آج کی آیت میں دیکھو بندو، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ مقدس کلام کو اس کے ذریعے سے سارے احکام، تفصیلات کو بیان کر دیا. اس کے اندر ایک پیمانہ بتا دیا، میزان. حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے. انسان کے لیے انسانیت کا صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، یا انسان کو تباہ کرنے والا برا عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ معیار بتا کر چھوڑ دیا گیا. مخالفین بھی جب اس معیار کا جائزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، طریق اسلام صحیح ہے.
لیکن دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے انسانوں کی کثرت اسلام کا نام لیتی ہے، اسلام کی کیفیت، اسلام کا رنگ، اسلام کی روح ان کی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی، یہ کہہ کر آگے بڑھتے بھی نہیں. یا دنیا کی حکومتیں یا ظالموں کے دباؤ کے اوپر آ کر حق کو اختیار کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو اس کے جواب میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال تم سے ہو رہا ہے. اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب بندے ہیں. قیامت کے قائم ہونے کا ایک 5 علوم ایسے بتایا اللہ تعالیٰ نے، دیگر علوم کے بارے میں انبیاء کے ذریعے سے بندوں کو واقف کرواتے چلے ہیں، لیکن ان میں سے ایک قیامت قائم ہوگی ہر نبی کے ذریعے سے بتایا گیا. ان الساعۃ لآتیۃ، آنے والی، آئے گی. ہمارے نبی فرمایا اب آنے میں دیر نہیں ہے، اس کے نشانیاں کی تکمیل ہوتے چل رہی. سب سے پہلی نشانی اس کی یہی ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر کر آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبی کے انسانوں کے درمیان میں بھیج دیا. یہ سب سے پہلی علامت ہے. پھر کیا کیا علامتیں ہوں گی، کیا کیا خرابیاں ہوں گی، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے پر جب تک ٹکے گا صحیح طریقے سے دنیا کی عمر دراز رہے گی. جب ختم ہو جائے گی ساری کائنات کو ختم کریں گے. ایسا نہیں کریں گے جیسا پہلے کرتے تھے، ایک علاقے کے قوم کو جو ایک نبی کے انڈر میں تھا نافرمانی کی تھی انہوں نے، وہ پوری بستی کو ہلاک کرے. ایسے چلتا رہا پوری دنیا کا سسٹم شروع سے. لیکن اب آخر میں ایسا نہیں ہوگا، سب ختم کر دیا جائے گا. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے، اسی طرح آج کا انسان بھی علوم قرآنی، حقیقت قرآنی کو جاننے والا جب یہ تعلیم و تربیت دیتا ہے، اگر انکار کرنے والا، حجت کرنے والا جب یہ سوال کرتا ہے پتہ تو بتاؤ کب آنے والی ہے، تو یہ لوگ ایسے سوال کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کیا پتہ ہے کہ جو جواب دیں آپ صرف علامتیں بتا سکتے ہیں. علامت میں یہ بھی بتا دیا گیا محرم کا مہینہ ہوگا، عاشورہ کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا. ابتدا کیے تھے اللہ تعالیٰ جمعے سے، اس کی جمعے کا دن ہوگا. بعد نماز عصر مغرب سے پہلے عصر کے آخر وقت کے وقت پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تھے. کہلانے والے مسلمانوں کے اندر بھی بیٹوں کو خوشی سے دیں گے، بیٹیوں کے لیے حق مارتے چلے جائیں گے. قیامت کی علامت. نافرمانی کی زیادتی ہونا وہ تو ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی جو احتیاط کا معاملہ ہے، ان من اشراط الساعۃ السلام بالمعرفۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ یہاں تک ہوگا کہلانے میں مسلمان بھی پہچانت ہے تو سلام کریں گے، نہیں تو نہیں. انہیں مسلمان بول کے سلام نہیں کریں گے. دوست دیکھا السلام علیکم، یا نام لے کر السلام علیکم. آزما دیکھیے حضرات میں، آپ روڈ پہ جائیے، جو آپ کا اپنا نہیں ہے ایک دم سلام کر دیا تو آپ جواب دینے سے پہلے پلٹ کے دیکھتے ہیں آخر یہ مجھے کیوں سلام کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے. صرف شناخت پہچانت کی بنیاد پر سلام ہوگا، جبکہ حکم ہے اس امت کے لیے افشوا السلام. اچھے ایمان کی علامت میں 3 چیزیں بتائی گئیں مسلمان کے لیے.
تم سلام کو خوب عام کرو. بعض صحابہ کو تمل یہ تھا کہ میدان جنگ میں دونوں ساتھ لڑ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے درمیان کوئی درخت آ گیا، اس کو درخت کے اس جانب سے جانا پڑا، اس کو درخت کے اس جانب سے آنا پڑا. جو ادھر آتے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا. یہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان کے پاس. سلام کو عام کرو. گھر میں داخل کے وقت پر سلام کر کے داخل ہو. اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ لاک کھول کے جا رہے ہیں، قرآن نے بھی کہا، اسلام نے کہا سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ پہلے داخل ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے ہیں، چیزیں ہیں. سارا نظام غیبی نظام سے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے بھرا ہوا ہے، فرشتوں وغیرہ کی شکل میں، نیک جنہ کی شکل وغیرہ میں. تو تم بھی کیا جانو، بس بتا دو، اتنا بتانا ہے قیامت قریب آ گئی ہے، قریب ہی ہے. ایسا کہنے پر جو ایمان یقین نہیں رکھتے اس کے اوپر، ٹھیک ہے قیامت کو لا کے بتا دو، اے قیامت آ جا، ہم دیکھ لینا چاہتے ہیں یہ حق پر ہے یہ نا حق پر ہے. چیلنج بھی کرتے ہیں. لیکن ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے، جب جب قیامت کا ذکر آتا ہے، ایمان والے اس کا ذکر آتا ہے تو ان میں دل میں ہیبت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ بالکل حق 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 ہے. اللہ خبردار، جو لوگ بھی اس قیامت وغیرہ جیسی چیزوں میں آپس میں حجتیں کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے، تو سمجھو ہدایت سے بہت دور ہو گئے، گمراہی کے بہت دور دور کی اتنی منزل پر پہنچ گئے. پھر ہدایت کی طرف پر پلٹ کے آنے کے لیے ان کے لیے بڑا دشوار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، عام طور پر ہر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت 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 مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ، تمام بندوں کو عطا کرتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، حکمت و مصلحت کے اوپر دیتے چلتا ہے. کسی کو تو بہت بہت بہت، پھر بہت کے اندر درجہ بندی، پھر متوسط میں درجہ بندی، پھر اس کے بعد عام اس میں درجہ بندی، کسی کو تنگی میں، لیکن بھوکا کسی کو نہیں رکھتا. اور یہ عین حکمت مصلحت کے اوپر ہے، جس میں جتنے استعداد و صلاحیت ہے رب خوب جانتا ہے. وهو القوی العزیز، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی طاقت قوت رکھنے والی، نہ قیامت کے قائم ہونے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ کسی کو یہ کرنے سے نہیں. ان چیزوں کی وضاحت قرآن میں صراحت کے ساتھ دوسری آیتوں میں گزر چکی ہے. یمسسک برحمت فلا ممسک لہ، یمسسک، اگر رزق کمی کو اگر کوئی روک دو، اگر وہ روک دے کوئی یہ نہیں کر سکتا. اگر کسی کو زیادہ کرے کوئی اس کے اندر کمی نہیں کر سکتا. اور عزیز ہیں، ساری طاقت قوت غلبہ سب اختیار مختار کل، جو چاہے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان حکمت مصلحت کے مطابق کرتے ہیں. یہاں تک ایک بیان ختم ہوتا ہے. اب ہدایت دیتے ہیں، دیکھو ساری چیزیں وضاحتیں تمہارے سامنے. اب تم ہمیشہ والی زندگی چاہتے ہو، اس دنیا کی زندگی چل رہی ہے اسی میں فکر نظریہ صحیح پیمانہ لے کر چلو تو یہی زندگی آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے بنتی ہے، نہیں تو ہمیشہ کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اس کی وضاحت تفصیل اگلے آنے والی آیتوں میں. سبحان اللہ.